السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اور یہاں پر میں رضا کی یورین ڈی آر رپورٹ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ رپورٹ میں گلوکوز لیول بڑھی ہوئی ہے اور یورین میں بھی 2+ گلوکوز آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ بلڈ سیلز اور پروٹینز بھی ڈائگنوز ہوئے ہیں رپورٹ میں۔ یورین ڈی آر کی اس رپورٹ کا میسج ہمیں رات میں ہی آ گیا تھا، تو ہم نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی رپورٹ، بٹ فردر ٹریٹمنٹ اور ڈاکٹر سجیشنز کے لیے ہم رضا کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے۔ جب تک ہماری باری آئے ہم یہاں ویٹنگ ایریا میں ویٹ کر رہے تھے۔ مین وائل رضا اینڈ ہز ایلڈر سسٹر ماہم دے ور پلینگ اوور دیئر۔ ماشاءاللہ رضا از اے ویری انرجیٹک بوائے۔ شوگر کم ہو یا بڑھی ہوئی ہو چہرے سے ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور اس بیماری سے لڑنے کی ہمت دے، ہمیشہ علی رضا کو اپنے امان میں رکھے۔ ڈاکٹر نے یہ ڈسکرپشن دیا ہمیں اور کہا کہ اس کی شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھیے۔ کافی ٹائم سے شاید اس کی شوگر بڑھی ہوئی رہی ہے، اس لیے کڈنی فلٹر نہیں کر پا رہی تھی صحیح طریقے سے، اور یورین رپورٹ میں پروٹینز بھی ڈائگنوز ہوئے تھے، اور یورین کا یہ مسئلہ وائٹ پارٹیکلز والا شوگر بڑھی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے رضا کو۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد ہم یہاں گھر واپس آ چکے تھے۔ رضا کو کافی پین تھا، اس وجہ سے بہت روئے جا رہا تھا۔ نیند کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے ایک اور یورین رپورٹ لکھ کر دی تھی اور کہا تھا کہ میڈیسن شروع کرنے سے پہلے یہ رپورٹ کروا لیجیے گا تاکہ صحیح ریزلٹس آ پائیں۔ تو یہاں پر میں نے گھر آتے سے ہی رضا کو یورین بیگ لگا دیا تھا اور تھینک فلی کچھ ہی دیر میں یورین سیمپل کلیکٹ ہو گیا تھا ہمیں۔ اب باری آ جاتی ہے شوگر چیک کرنے کی۔ دن میں ویسے بھی میں کافی دفعہ رضا کی شوگر چیک کیا کرتی تھی، لیکن اب مجھے اور بھی زیادہ چیک کرنی پڑے گی رضا کی شوگر، کہ جیسے ہی اگر شوگر بڑھی ہوئی ہو تو فوراً انسولین لگا لی جائے۔ شوگر کو بڑھنے نہیں دینا ہے اب۔ یہاں پر میں رضا کو انسولین کی تکلیف سے بچانے کے لیے نوو ریپڈ کبھی کبھی مس کر دیتی تھی کہ چلو کھیلے گا، گھومے گا، چلے گا پھرے گا، کھیل کود میں اس کی شوگر لیول خود ہی نیچے آ جائے گی، بٹ دیٹ واز رونگ۔ جب تک شوگر لیول کم ہو، جب تک شوگر لیول کم ہوتی چلی جائے تب تک تو وہ بڑھی ہوئی رہے گی نا، اور یہی میری اس غلطی نے رضا کو یہاں تک پہنچایا۔ اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری ویری گلٹی ٹو مائی سن کہ ایک نیڈل کی تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے اسے اتنی بڑی تکلیف میں ڈال دیا۔ مما از ریئلی ویری سوری ٹو یو علی رضا۔ ہر بار تمہیں انسولین لگانے کی تکلیف مجھے بھی ویسی ہی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جیسے کہ میں نے رضا کی شوگر چیک کی اور وہ بڑھی ہوئی تھی، مجھے جو انسولین لگانی پڑے گی، اور انسولین کا وہی سیم پروسیس کہ آپ نیڈل چینج کریں، انسولین کے یونٹ سیٹ کریں، ایئر ریلیز کریں اینڈ دوبارہ انسولین کے یونٹ سیٹ کر کے لگائیں۔ بیلی پر آپ ہاتھ لگا کر چیک کر لیں کہ جہاں پر آپ کو جگہ سخت محسوس نہ ہو وہاں پر انسولین انجیکٹ کرنی ہے، لیکن یہاں پہ رضا مجھے انسولین لگانے نہیں دے رہا تھا۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اسے زبردستی انسولین لگانے کی کوشش کی تو رضا کو کافی زیادہ پین ہوا۔ جیسے ہی میں انسولین انجیکٹ کرنے لگی اس نے اپنا گھٹنا اوپر کیا اور اس وجہ سے رضا کی بلڈ نکل آیا، اور ایسا کافی دفعہ ہوتا ہے، زبردستی جب لگانی پڑتی انسولین تو اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے اور بلڈ نکل آتا ہے، اور یہی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے مجھے۔ اور رضا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ روئے جا رہا تھا، طبیعت میں بالکل مزہ نہیں تھا، بہت زیادہ ڈسٹرب رہا ساری رات اور بہت زیادہ روتا رہا، اور فیور بھی کافی دفعہ ہوتا رہا ہے رضا کو، 102 103۔ اور یہاں پر میں رضا کی شوگر چیک کر رہی ہوں اگین، وہی سیم پروسیس ریپیٹ کریں گے، لیکن رضا اپنی طبیعت کی وجہ سے مجھے دوبارہ چیک کرنے نہیں دے رہا تھا۔ کافی کوشش مجھے یہاں پر بھی کرنی پڑی تھی، اسے انگیج کرنا پڑا تھا یہاں وہاں کی باتوں میں، تب جا کر اس نے مجھے شوگر چیک کرنے دی۔ اینڈ لیٹس سی کہ یہاں اب شوگر کتنی بڑی ہوئی ہے۔ یہ میں فاسٹنگ میں شوگر چیک کر رہی ہوں رضا کی، صبح ہو چکی ہے، اینڈ اٹس 383 یعنی 383، اور یہ فاسٹنگ شوگر کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس لیے مجھے بریک فاسٹ سے پہلے
رضا کو انسولین لگانی تھی اور رضا کو فون میں انگیج کیا. اگین بیلی پر آپ چیک کر لیں جہاں پر آپ نے کافی دفعہ انسولین انجیکٹ نہ کی ہو اس جگہ کو آپ فنگر کی مدد سے پکڑ لیں اور یہاں پر میں انسولین انجیکٹ کرنے لگی ہوں. شکر ہے رضا نے مجھے انسولین لگانے دی، ورنہ رات جتنی اسے تکلیف ہوئی تھی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ رضا کو ایک کی جگہ 2 دفعہ مجھے انسولین لگانے کی تکلیف محسوس کرانا پڑی. اور انسولین لگانے کے بعد آ جاتی ہے باری کچھ کھانے پینے کی. تو یہاں پر بریک فاسٹ میں بریڈ، براؤن بریڈ، چائے، کبھی کبھی چائے بہت شوق سے پی لیتا ہے، پتہ نہیں پھیکی چائے کیسے اسے اچھی لگتی ہے، خود مانگ کر پیتا ہے. لیکن یہاں پر اس کا موڈ بالکل بھی نہیں ہے بریڈ کھانے کا. سو رضا کی پسندیدہ چیز بھی میں لے کر آئی تھی بریک فاسٹ پلیٹ میں، اور وہ ہے بنانا. رضا کو کافی زیادہ پسند ہے بناناز، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ کھا لے تو شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایز یوزول مجھے پتا تھا کہ اس کا موڈ کافی چڑچڑا ہے، تو میں پہلے سے ہی بنانا لے کر آئی تھی کیونکہ انسولین لگا چکی تھی میں، تو اس طرح رضا کی شوگر اتنی نہیں بڑھے گی. تو بس میں نے اسے ناشتے میں صرف ایک بنانا ہی دیا. دیکھیں کتنے زیادہ نخرے کر رہا ہے کھانے میں. میری کوشش تھی کہ کچھ کھا لے، کچھ اس کے پیٹ میں جائے، تاکہ مجھے میڈیکیشن شروع کرنی تھی، دوائیں اسے پلانی تھی، اور کچھ کھائے گا تو کمزوری بھی نہیں ہوگی اس طرح سے. کافی کوشش کرنے کے بعد میں 1-2 نوالے سے کھلا پائی تھی. اور بس یہی ہے رضا کی روٹین کہ ناشتے کے بعد پھر رضا کا کھیلنا کودنا، اپنی بہن کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، شرارت کرنا، اور کچھ کھانا پینا، اور دوبارہ سو جانا. نیند بھی کافی زیادہ آتی ہے اس سے. بس پھر میں نے رضا کو دوپہر کے ٹائم سلا دیا تھا. اس کے بعد نو ریپڈ کے بعد آ جاتی ہے لینسز کی باری، جو میں اسے 3 یونٹ ہر روز دوپہر 2 بجے لگاتی ہوں. اور اس کے بعد اس کی رات کی روٹین، لیکن میں یہاں ویڈیو کا اختتام کروں گی، زیادہ لمبی ہو چکی ہے ویڈیو. انشاءاللہ اگلی دفعہ کی روٹین اور میڈیکیشن شروع کرنے کے بعد اسے کتنا اثر پڑا اور کب تک ٹھیک ہوا میں آپ کے ساتھ دوبارہ ویڈیو میں شیئر کروں گی. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.